السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں اور پیارے بھائیوں، آج جو موضوع لے کر میں آپ کے بیچ آیا ہوں وہ بہت حساس موضوع ہے، سینسیٹیو ٹاپک ہے، ہم میں سے سب سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے تعلق سے اویئرنیس پیدا کرنے کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ میں ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کی سنگینی اور جس کی خطرناکی کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، یا عام مسلمانوں کو اس کے تعلق سے اتنی زیادہ جانکاری نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے اور جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے معاشرے میں پیدا فرمائی تھی، جس کی بنیاد پر سوشل ویلیوز بنتی ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے جو بیسک پلرز ہیں آف مورالز، اخلاقیات کے جو عناصر ہیں، اخلاقیات کے جو ستون ہیں، آج وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں، آج ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور معاشروں میں یہ بیماریاں بے پناہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور اس کا اندازہ تک نہیں ہو رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ان بیماریوں کی جو دل کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں اور پورے معاشرے کو کھا جاتی ہیں، نگل جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں ایک سوسائٹی کلیپس کر جاتی ہے اور پورا سوشل سسٹم غلط ہو جاتا ہے، برا بن جاتا ہے اور اس کے اندر برائیاں جنم لینے لگتی ہیں۔ حسد کی بیماری ہو، نفرت کی بیماری ہو، بغض کی بیماری ہو، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بیماری ہو، دوسرے کو حقیر سمجھنے کی بیماری ہو، کسی کو نیچا دکھانا ہو، کسی کو ذلیل کرنا ہو، کسی کی پگڑی اچھالنا ہو، کسی کی ٹانگیں کھینچنا ہو، کسی کو پیچھے کر کے آگے بڑھنا ہو، کسی کو نیچے دبانا ہو، کسی کو کے خلاف محاذ بنانا ہو، یہ ایک ایسا عام وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ جس کو روکنے کے لیے زبردست طریقے پر مہم چھیڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو بیماری طوفان کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہے اور وہ ایک بھیانک وبا بن چکی ہے، اس کے علاج کے لیے علماء کو، اہل علم کو سامنے آنا چاہیے۔ بلکہ میں ڈرتے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے کو پہلے اس کا مخاطب بنا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جنہیں دوسروں کی رہنمائی کرنا چاہیے تھا۔ دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے اور انسانوں کے آپسی رشتے اور تعلقات قائم کرنے کے لیے ہمیں جو رہنمائیاں اور اصول عطا فرمائے ہیں، آج ان بنیادوں پر سوسائٹی ڈھونڈی جائے تو شاید کہیں مل پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو رشتہ باندھا ہے وہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر باندھا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر ایک انسان کی بنیاد پر باندھا ہے۔ مومن کا مومن سے رشتہ اخوت کی بنیاد پر ہے، بھائی چارگی کی بنیاد پر ہے، برادرہڈ کی بنیاد پر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی بنیاد پر ہے اور خیر خواہی کے جذبے کی بنیاد پر ہے۔ یہ جو خیر خواہی کا جذبہ ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردانہ خیالات اور احساسات ہیں، فکر ہے، یہ ایک سوسائٹی کی بنیاد ہوتی ہے، ایک صالح معاشرے کی اساس ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ایک معاشرے کو اچھا بنایا جا سکتا ہے اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب دوسروں کے تعلق سے خیر کے اندر تعاون کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کی کوششیں کی جانے لگتی ہیں، تو پھر معاشرہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے، وہ قومیں برباد ہوتی ہیں، وہ قومیں انانیت کا شکار ہو کر تباہ ہو جاتی ہیں، ان قوموں کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، اسپرٹ اسپائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی بنا کر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تعلیمات یہ ملی ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ رب العزت مسلمان کی مدد کے لیے آگے آتا ہے جب وہ دوسرے بھائی کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ اس شخص کی ستاری فرماتا ہے، اس کے عیب کو، اس کی برائی کو چھپاتا ہے قیامت کے دن، جو دنیا میں اپنے کسی بھائی کی عیب کو چھپاتا ہے، جو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن
اس کی تکلیف دور کرتا ہے، اور ان چیزوں میں اخلاقی اور انسانی بنیاد پر غیر مسلموں کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اٹھتا ہوا دیکھ نہیں پا رہا ہے، ایک آرگنائزیشن دوسرے آرگنائزیشن کے تعاون کے لیے آگے نہیں آ رہی ہے، بلکہ آرگنائزیشنز تنظیمیں قائم ہو رہی ہیں دوسری تنظیموں کو ختم کرنے کے لیے، ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے دوسری جماعت کو توڑنے کے لیے، کچھ افراد نکلتے ہیں دوسرے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے، پیچھا دکھانے کے لیے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو گھر گھر پہنچ چکی ہے۔ انہی چیزوں سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے غیبت کی حرمت، حسد کی بیماری کی بغض اور حسد کی بیماری اور بغض کی بیماری، نفرت کی بیماری کی شناخت، اور اس کے اندر جو برائی ہے، اس کا جو ایول ہے، اس کو بہت زیادہ پیش کیا گیا اور اس پر بہت زیادہ تنبیہ کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے بدگمانی سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے، دوسروں کی سنی سنائی باتوں پر فیصلہ لینے سے منع کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسروں کی کوئی بات سنتے ہیں، جس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے لیے، ایک انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بڑھاتا ہے اور سنی ہوئی بات کو آگے کہتا ہے، جب تک کہ کسی بات کی تحقیق نہ کر لی جائے اس کے سلسلے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے مومنو، اگر تمہارے پاس کوئی غلط آدمی، فاسق آدمی، کرپٹڈ آدمی کوئی خبر لے کر آتا ہے اور تم اس خبر کو مان کر کوئی کارروائی کر گزرتے ہو، تو پھر بعد میں افسوس اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی تحقیق کیا کرو۔ ہو یہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ جماعتوں کے بارے میں، کچھ تنظیموں کے بارے میں جس طرح پروپیگنڈا بنا دیا جاتا ہے، جس طرح کی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں، ہم اس سے متاثر ہو کر اپنی رائے ویسی قائم کر لیتے ہیں اور ان کے بارے میں ویسے ہی فیصلے کرتے ہیں اور اس بات کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم شیطان کے آلۂ کار بن جاتے ہیں، شیطان کے کارندے بن جاتے ہیں اور شیطانی کام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس سے معاشرہ بگڑتا ہے، سدھرتا نہیں ہے۔ برائیوں کو بیان کرنا، برائیوں کو دوسروں سے ذکر کرنا، اس کو پھیلانا، کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ تنظیموں کے بارے میں، یہ صرف فساد پیدا کرتا ہے۔ اس سے اصلاح کا کام نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اصلاح کا کام خیر خواہی کے جذبے سے ہوتا ہے، ہمدردانہ احساسات سے ہوتا ہے، محبت سے ہوتا ہے، اور اصلاح کے صحیح معنوں میں جذبے کے ذریعے سے جب ان سے جا کر بات کی جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے، اور جو نگیٹیوٹی ہماری تھنکنگ میں آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کے بارے میں جو ہم غلط فیصلے کرنے لگے ہیں، غلط سوچ رکھنے لگے ہیں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسلامی معاشرے کے جو خد و خال ہیں، اسلامی معاشرے کے جو پلرز ہیں، اس کو دوبارہ سے بلڈ کرنے کی، ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ اسلامی بنیادوں پر قائم ہو سکے اور ہم شیطان کا حصہ نہ بن سکیں جو معاشرے کو بگاڑنے میں اور دوسروں کو ذلیل کرنے میں انسانوں کو استعمال کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے بہت سخت سزائیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے بارے میں غلط بات پھیلاتے ہیں، یا دوسروں کے بارے میں غلط فیصلے کر کے رائے قائم کر لیتے ہیں، یا دوسروں کو پیچھا اور نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ بلکہ ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے مددگار بننا ہے، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بننا ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اسی سے مسلمان اٹھ سکتے ہیں اور اسی سے ان کا مستقبل تابناک ہو سکتا ہے، ورنہ ہم خام خیالیوں میں اور بھلائیوں میں بھٹکتے رہیں گے، نتیجہ ہمارے سامنے صفر نکلے گا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، جب تک اتحاد کے ساتھ، تعاون کے ساتھ مسلمانوں کا معاشرہ تشکیل نہیں پاتا، اس وقت تک اللہ کی طرف سے مدد کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔